جنگل میں شیر نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے ہر سینئر جانور جونیئر جانور کو چیک کر سکتا ہے، بلکہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ باقی جانوروں نے تو اسے نارمل لیا، پر باندر نے خرگوش پکڑ لیا اور رکھ کے چپیڑ ماری اور پوچھا، ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش بولا، سر میرے کان لمبے ہیں اس لیے میں نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے جاؤ۔ اگلے دن پھر خرگوش چہل قدمی کر رہا تھا۔ باندر نے اسے بلایا اور رکھ کے کان کے نیچے دی اور پوچھا، ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش نے روتے ہوئے کہا، سر کل بھی بتایا تھا کہ میرے کان لمبے ہیں اس لیے میں ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ باندر نے کہا، اوکے گیٹ لاسٹ۔ تیسرے دن پھر باندر نے سیم حرکت کی تو خرگوش شیر کے پاس گیا اور ساری کہانی بتائی۔ شیر نے باندر کو بلایا اور کہا، ایسے تھوڑی چیک کرتے ہیں، اور بھی 100 طریقے ہیں۔ جیسے تم خرگوش کو بلاؤ اور کہو جاؤ سموسے لاؤ، اگر وہ صرف سموسے لائے تو پھڑکا دو چپیڑ اور کہو چٹنی کیوں نہیں لائے۔ فرض کرو اگر وہ دہی والی چٹنی لے بھی آئے تو پھر لگا دو چپیڑ اور کہو آلو بخارے والی کیوں نہیں لائے، اور اگر وہ آلو بخارے والی لے آئے تو ٹکا دینا کہ دہی والی کیوں نہیں لائے۔ خرگوش نے یہ ساری کنورسیشن سن لی۔ اگلے دن باندر نے خرگوش کو بلایا اور کہا، جاؤ سموسے لاؤ۔ خرگوش بھاگا بھاگا سموسے لے آیا۔ باندر نے پوچھا، چٹنی لائے ہو؟ خرگوش بولا، یس سر۔ باندر نے پوچھا، کون کون سی؟ خرگوش بولا، سر دہی والی اور آلو بخارے والی دونوں لے کر آیا ہوں۔ باندر نے رکھ کے ایک چپیڑ ماری اور کہا، تو اے دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ ایک عورت کو دکان سے چوری کے الزام میں پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ جج نے پوچھا، خاتون آپ نے دکان سے کیا چرایا تھا؟ عورت بولی، جناب میں نے اسٹرابری کا ایک پیکٹ چرایا تھا۔ جج بولا، اس پیکٹ میں کتنی اسٹرابری تھی؟ عورت بولی، اس میں 6 عدد اسٹرابری تھی۔ جج، فی اسٹرابری کے حساب سے تمہیں 6 دن جیل میں رہنے کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جج صاحب، اچانک عدالت کے ہال سے ایک آواز گونجی، اگر اجازت ہو تو فیصلہ لکھنے سے پہلے میری گزارش سن لیں۔ جج بولا، لیکن محترم آپ ہیں کون؟ آدمی بولا، جناب میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ جج، اوکے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدمی، جناب اس عورت نے صرف اسٹرابری کا پیکٹ ہی نہیں چرایا بلکہ 1 کلو کا چنے کا پیکٹ بھی چرایا تھا۔ یہ سنتے ہی جج نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو فوراً رہا کر دیا جائے، کیونکہ اس کے خاوند نے سچائی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے اور اس کے بعد سے خاوند گھر سے لاپتہ ہے۔ مالک، آج کا اخبار کہاں ہے؟ نوکر، جناب کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ ایک بیوی جس نے اپنے رویے سے خاوند کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اچانک ایک دن خاوند کو صبح سویرے نیند سے جگایا اور نہایت احترام اور محبت سے کہا، میرے سرتاج اٹھئے، صبح ہو گئی ہے، اور پھر شاندار تیار کیا ہوا ناشتہ خاوند کو پیش کیا۔ خاوند بیوی کے بدلتے رویے پہ حیرت زدہ ہوا اور سہمے ہوئے پوچھ لیا، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی تم میں؟ بیوی نے کہا، کل ہمسایوں کے گھر میں تبلیغ والی بیویاں آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جس مرد کی بیوی بد زبان اور بد اخلاق ہوگی اللہ اس مرد کی مغفرت فرما دے گا، اور اس مرد کو بیوی کی بد اخلاقی
اور بدتمیزی برداشت کرنے پر جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ خاوند نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے؟ بیوی نے گھراتے ہوئے کہا جنت جانا ہے تو اپنے عملوں سے جا، میسنا بن کر میری وجہ سے کیوں جاتا ہے؟ ایک شخص اپنے بیٹے کو پیر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا میرا بیٹا چور ہے، چوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تعویذ چاہیے۔ پیر نے تعویذ دے دیا، انشاءاللہ اب کوئی چوری نہیں کرے گا۔ باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے۔ بیٹا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ والد بہت خوش ہوا۔ والد نے بیٹے سے پوچھا جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے؟ بیٹا بولا پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں۔ ایک ہوٹل تیتر کا گوشت پکانے کے لیے مشہور تھا۔ ایک صاحب وہاں کھانے گئے تو کھانے کے دوران انہیں شک گزرا کہ تیتر کے گوشت میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ انہوں نے بیرے کو بلا کر پوچھا سچ سچ بتاؤ، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے؟ بیرے نے جواب دیا جی سچی بات ہے، تیتر کا گوشت مہنگا اور نایاب ہی اتنا ہے کہ اس میں گائے کے گوشت کی ملاوٹ کرنا پڑتی ہے۔ ان صاحب نے پوچھا اچھا کتنی ملاوٹ کرتے ہو پھر؟ بیرا بولا جناب 50-50 کی۔ کیا مطلب؟ صاحب نے وضاحت چاہی۔ بیرا مؤدبانہ ہو کر بولا جناب ایک تیتر اور ایک گائے۔ ایک وکیل صاحب نے ایک معلم یعنی کہ استاد کو اپنا کنواں فروخت کیا۔ 2 دن کے بعد وکیل صاحب معلم کے پاس آئے اور کہا معلم صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، لہٰذا اگر آپ پانی لیں گے تو اس کے لیے الگ سے پیسے دینے ہوں گے۔ معلم صاحب نے کہا جی ہاں میں بھی آپ کے پاس آنے والا تھا، کہنا یہ تھا کہ آپ اپنا پانی میرے کنویں سے نکال لیں، نہیں تو کل سے آپ کو کرایہ بھرنا ہوگا۔ وکیل صاحب نے کہا اجی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ معلم صاحب نے کہا وکیل صاحب آپ کے جیسے ہمارے پاس ہی پڑھ کے وکیل بنتے ہیں۔ اساتذہ کو سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔